تو اس کا اثر وہ زیادہ قبول کرتے ہیں، زیادہ اثر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کا ترجمہ اسی لیے ہوا، تفسیریں اسی لیے لکھی گئی۔ احادیث مبارکہ وہ بھی خالص عربی ہے، ذخیرہ حدیث میں خالص عربی ہے، اگرچہ احادیث میں کچھ الفاظ و کلمات میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے بھی ادا ہوئے ہیں جو عربی نہیں تھے، سبحان اللہ، عربی نہیں تھے۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ الرحمہ کو عنوان باندھ کر بتانا پڑا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے غیر عربی زبان بھی ادا ہوئے۔ امام بخاری نے وہ حدیثیں روایت کر دی اور ہمارے لیے آسان کر دیا کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو غیر عربی زبان بولتے رہیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ ساری دنیا کی زبان میرے آقا و مولا سمجھتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اب کوئی شخص یہاں سے جس کو سوائے سرائے کی زبان کی کوئی اور زبان آتی ہی نہ ہو، وہ اپنا دکھڑا سنانا چاہے، وہ اپنا سلام پیش کرنا چاہے، وہ اپنا مدعا پیش کرنا چاہے تو سرائکی میں پیش کرے گا، مخاطب کرے گا اپنے نبی اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرائکی سمجھ میں نہ آتی ہو بالفرض، جیسا کچھ لوگوں نے کہا، کچھ لوگوں کا مدعا رہا، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سرائکی امتی اور رسول کے درمیان ایک ترجمان مقرر کرنا پڑے گا۔ ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور ذرا غور کیجئے، ایک ہی وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سرائکی میں بھی خطاب کر رہا ہے، پنجابی میں بھی خطاب کر رہا ہے، پشتو میں بھی پکار رہا ہے، سندھی میں بھی پکار رہا ہے، ہندی اور انگریزی میں بھی پکار رہا ہے۔ اور میرے آقا و مولا سب کی زبان نہ صرف یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اور یقیناً میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح جانتے ہیں میرا امتی مجھ سے پیار کرنے والا، مجھ سے محبت رکھنے والا، میری عقیدت میں ڈوب کر اپنے رب کی بندگی کرنے والا کس چیز کی تلاش میں، کس چیز کی جستجو میں ہے جو مجھے اس کو مخاطب کر رہا ہے، میں اس کا مخاطب ہوں، میں اس کی بات سن رہا ہوں اور میرے آقا و مولا اس کی مدد بھی فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زبان ساری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو کوئی اور دیگر عربی کے علاوہ کسی زبان کو سیکھنے کے لیے کسی انسٹیٹیوشن میں، کسی ادارے میں، کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے حبیب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے، جتنی چیزوں کی حاجت اور ضرورت آپ کو اللہ کے دین کو پیش کرنے کے لیے ضرورت ہوگی، اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ سبحان اللہ، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اس سے بڑھ کر علم کا فیضان ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اللہ رب العالمین سے سیکھا۔ الرحمن علم القرآن، ظاہر ہے کہ قرآن بھی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو سب سے پہلے پڑھایا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کا وہی ترجمہ، وہی تفسیر پرفیکٹ ہے، وہی بالکل 100% صحیح ہے جو تفسیر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ سبحان اللہ، اور اگر کوئی شخص اگر وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے کسی آیت کی کوئی خاص تفسیر بیان کی ہے، وہ اس کے خلاف بات کرے، اول تو خلاف بات کرتے ہی وہ مسلمان نہیں رہے گا اور دنیا میں مسلمان اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ اس کی رائے ہوگی، باطل و مردود رائے ہوگی، اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا اس سے زیادہ کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا، سبحان اللہ، کوئی نہیں سمجھ سکتا، جتنا وہ سمجھتے ہیں اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولتے تھے، اہل عرب تھے، عرب میں پیدا ہوئے اور ظاہر ہے کہ ان کی زبان ہی لغت قریش کا وہ حصہ، قریش کی زبان کا وہ حصہ کہ جس میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل کر کر اس زبان کو بھی چار چاند لگا دیا، اپنے نبی کی زبان کو چار چاند لگا دیا، بتا دیا کہ میرے نبی کی زبان قریش کی وہ خاص لغت ہے جو میرے نبی کی زبان پر جاری ہے، وہ جاری بھی اللہ نے کیا ہے۔ تو میں رب اپنا کلام الحمد سے والناس تک پورے قرآن کو اپنے نبی کی زبان میں نازل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، اے دنیا کے لوگوں، اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں دہلیز مصطفیٰ پر سر جھکانا ہوگا، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہاتھ پھیلا کر علم کی خیرات مانگنی